کہ امام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت میں مبین اور مفسر قرآن ہوتا ہے۔ بے شک وہ سیرت حدیث اور سیرت نبوی کا محافظ بھی ہوتا ہے اور اس کا بیان کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ دین مبین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقا اور سنت نبوی کا احیاء جو ہے، یہی کام جو ہے وہ امیر المومنین کا بھی تھا، امام حسن مجتبیٰ کا بھی تھا، اور امام حسین کے بعد باقی ائمہ اور حضرت ولی اثر کا بھی یہی کام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدابیر اور حکمت عملیاں رہی ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ وہ حالات و واقعات ایسے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کی، تو امام حسین نے کیوں صلح نہیں کی؟ امام حسین کو صلح کی پیشکش نہیں ہوئی، امام حسین کے ساتھ جنگ کی بات۔ امام حسین نے مدینہ میں گورنر کی موجودگی میں اپنے سپاہیوں کو، اپنی بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو اور مسلح جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، لیکن دربار میں ان کو ساتھ لے کر نہیں گئے، یعنی جنگی ماحول نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ پورے نظام کو بے نقاب کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پانی انہیں پیش کیا، ان کے جانوروں تک کو پلایا۔ امام یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دشمن کے ساتھ وہ کام نہیں کروں گا کہ جو دین مبین اسلام کی تعلیمات کے متصادم و خلاف ہوا، وہ کام بھی نہیں کروں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں یہ جملہ بھی فرمایا کہ میں جو ہے وہ ذلت کی زندگی کو جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ہے حاتم الذلہ۔ امام حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ جس نے صلح کی اس کا انجام بھی شہادت، جس نے جنگ کی اس کا انجام بھی شہادت، اور جنہوں نے جنگ اور ظاہر جو دکھنے میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے صلح یا جنگ نہیں کی، تو وہ کیوں شہید ہوئے؟ آخر یہ بھی تو وجہ ہے نا، ان کی طبعی موت اموات کیوں نہ ہوئیں، وہ طبعی زندگی کیوں؟ اور پھر آخری ائمہ کی جو زندگی ہے وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں 21 22 سال 28 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ عام لوگوں کو ان کے مقام کا یا ان کی حکمت عملی کا پتہ چلے نہ چلے، ان کے دشمنوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر ان ائمہ کو بھی شہید کیا۔ تو کہا کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے یہ کلمہ حق جو ہے وہ یہ سربلند ہوگا تو حضرت کا ظہور ہوگا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظہور کے لیے امام کے مددگار بنیں۔